کوئی کتنا بھی مانگے، اپنے گھر کی یہ 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا۔ کوئی شخص چاہے کتنی ہی ضد کرے لیکن اپنے گھر کی یہ 3 چیزیں کبھی بھی کسی کے حوالے نہ کریں۔ یاد رکھیے، ہر درخواست پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا اور ہر انکار بدتمیزی یا بد اخلاقی نہیں کہلاتا۔ بعض اوقات خاموشی سے نہیں کہہ دینا ہی اپنے گھر، اپنے رشتوں اور اپنے پورے خاندان کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی رات کے آخری پہر جب پورا گھر گہری خاموشی میں ڈوبا ہوتا ہے، آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر وہ کون سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر کے سکون، برکت، عزت اور خوشحالی کو کمزور کر رہی ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان باتوں کو غلطی ہی نہیں سمجھتے، وہ انہیں اچھا اخلاق، رشتہ داری نبھانا یا دوسروں کی مدد کرنا سمجھ کر بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی انسان آپ سے یہ 3 چیزیں مانگے تو اسے صاف انکار کر دینا، کیونکہ ہر انکار بدتمیزی یا بد اخلاقی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک خاموش انکار آپ کے پورے خاندان کو بربادی سے بچا لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم ناظرین، بزرگ ہمیشہ ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ انسان کو صرف اپنی زبان ہی نہیں بلکہ اپنے گھر اور اپنے معاملات کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر مانگنے والے کو ہر چیز دے دینا ہمیشہ دانائی نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف ایک چیز سے نہیں بلکہ پورے گھر کے سکون، عزت، اعتماد اور مستقبل سے ہوتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کے بارے میں بزرگ ہمیشہ احتیاط کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور کیوں کہتے تھے کہ ان کی حفاظت کرنا دراصل اپنے گھر کی عزت، سکون اور خوشحالی کی حفاظت کرنا ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا اور اہم ترین راز جس پر پورے خاندان کی بنیاد ٹکی ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر کے اندرونی حالات، لڑائی جھگڑے اور میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو تو اخلاق اور ہمدردی کے نام پر اسے رشتہ داروں یا دوستوں کے سامنے رو دیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے گھر کی دیواروں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں سختی سے اپنے گھر کے حالات کو چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب اور گھر کی باتیں باہر نہیں نکالنی چاہیے۔ نبی کریم نے اس شخص کو بدترین قرار دیا ہے جو اپنے گھر کے راز افشاں کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے بدترین وہ مرد ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہے، پھر وہ اس کے راز کو لوگوں میں نشر کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جسے کبھی بھی کسی کے سامنے حد سے زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی مانگے جانے پر اس کی تفصیل دینی چاہیے، وہ ہے آپ کا مالی سکون، یعنی آپ کی آمدنی، بچت اور آپ کے مستقبل کے مالی منصوبے۔ اکثر لوگ محفلوں میں اپنی نوکری، کاروبار کے منافع یا بینک بیلنس کا تذکرہ فخر سے کرتے ہیں یا پھر کسی کے پوچھنے پر سب کچھ سچ سچ بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر انسان آپ کی ترقی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ انسان کی نظر بد اتنی خطرناک ہے کہ وہ ہنستے کھیلتے خاندان کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ اسلام ہمیں اپنی نعمتوں کو حاسدین کی نظر سے چھپا کر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضرورتوں اور منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں چھپا کر مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی مالی حالات کو ہمیشہ ایک پردے میں رکھیں تاکہ آپ کا گھرانہ مالی بحران اور لوگوں کے حسد سے محفوظ رہے۔ تیسری اور آخری چیز جو کسی کے مانگے یا پوچھنے پر بھی کبھی نہیں بتانی چاہیے، وہ ہے آپ کے بچوں کے معاملات، ان کی خامیاں یا آپ کے مستقبل کے وہ بڑے منصوبے جو ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے۔
والدین اکثر نادانی میں اپنے بچوں کی کمزوریاں یا ان کے امتحانات کے نمبر دوسروں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں یا پھر اپنے کسی بڑے منصوبے کا ذکر وقت سے پہلے کر دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں باہر نکلتی ہے تو ان پر حسد اور منفی توانائی کا اثر سب سے پہلے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری یا اپنے بڑے منصوبوں کو تب تک راز میں رکھنا چاہیے جب تک وہ حقیقت نہ بن جائیں۔ اگر آپ وقت سے پہلے اپنے ارادے لوگوں پر ظاہر کر دیں گے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی یا پھر لوگوں کی حسد بری نظریں آپ کے کام کو بگاڑ دیں گی۔ اپنے بچوں کی حفاظت اور اپنے منصوبوں کی کامیابی کے لیے خاموشی کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ ایک خاموش انکار آپ کے پورے خاندان کے آپ کے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے۔ بس ناظرین، اچھا اخلاق ضرور اپنائیں، لیکن اپنی نجی زندگی، مالی معاملات اور خاندانی رازوں کی قیمت پر نہیں۔ ہر جگہ ہاں کہنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں اعتدال اور حکمت سکھاتا ہے۔ آج ہی سے اپنے گھر کی ان 3 چیزوں پر پردہ ڈالیے اور اپنے گھر کا کھویا ہوا سکون اور برکت واپس پائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔